JBcast سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ اس وقت یہ ہمارا لائیو ٹرانسمیشن ہے کراچی سے، اور ہم کل امریکہ میں ہونے والے انتخابات پر بات کریں گے تجزیہ کاروں کے ساتھ۔ ہمارے پہلے تجزیہ کار اس وقت شکاگو میں ہیں، ڈاکٹر طاہر روہیل۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، کوئی ایک طرح کا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ جو پاکستان اور باقی کی دنیا جاننا چاہتا ہے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ اس مرتبہ صدر بنیں گے یا کاملا ہیرس پہلی خاتون صدر بنیں گی۔ ڈاکٹر روہیل، پتہ یہ چل رہا تھا کہ جب جو بائیڈن کو کاملا ہیرس نے ریپلیس کیا، کیونکہ بائیڈن کی عمر بھی زیادہ ہے، وہ بھلکڑ بھی ہوتے جا رہے تھے، تو اس وقت ان کا کافی گراف شوٹ اپ ہو گیا تھا۔ لیکن سپٹمبر کے بعد سے نظر آ رہا ہے کہ اب پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایج مل رہا ہے، اور بالکل اب بہت کلوز ریس جا رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ کچھ وجوہات کی بنیاد بتائیے۔ جی، ایسے ہے کہ پہلے شروع میں جو انتھوزیزم تھا، جو ایک جوش و جذبہ تھا کہ ایک فیمیل پریزیڈنٹ بنے گی، تو خاص طور پہ امریکہ کا جو لیفٹ اور لیفٹ آف دا سینٹر ہے، اس میں ایک خاتون کا پریزیڈنٹ بننا یا وہ ان کا امیدوار ہونا، اس سے کافی ان کو ایک بوسٹ ملی تھی۔ دوسرا، جو بائیڈن صاحب کی وجہ سے کچھ ایسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک لحاظ سے بوریت ہو گئی تھی۔ پھر جو بائیڈن صاحب کا انٹرویو تھا، انٹرویو نہیں، وہ جو ان کا مکالمہ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس میں ان کی جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کاگنیٹیو ایبلٹیز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ذرا سامنے آئیں۔ تو اس کے بعد فیمیل کینڈیڈیٹ آئیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا میں بہت بڑا آفس تھا ان کے پاس، اور ان کا جو مکالمہ ہے، جس طریقے سے یہ بات کرتی ہیں، اپنے آپ کو ایکسپلین کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے، تو بہت سے سارے لوگوں نے ان کو ایک نئے جذبے کے تحت اور ایک نئے جوش اور نئی نسل کے ایک لحاظ سے آپ سمجھیے کہ اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو ان کی شخصیت میں دیکھا، اور اس سے ان کو کافی بوسٹ ملی۔ لیکن جو انیشیل جب شروع والا جو ابھار تھا وہ ذرا کم ہوا، تو پھر وہی جو نظریاتی ڈیوائیڈ ہے، جو لوگوں کی امریکن الیکٹوریٹ کی، ان کی جو تقسیم ہے، وہی معاملات دوبارہ سے سامنے آنے شروع ہوئے، اور انہوں نے اپنے جلسے جلوسوں میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا۔ تو بیسیکلی جو شروع میں جو تقسیم ہے دائیں اور بائیں بازو کی، وہی تقسیم تقریباً سامنے دوبارہ سے آ گئی، اور جو انیشیل انتھوزیازم اور انیشیل جو جذبہ تھا وہ کچھ کم ہوا۔ تو میرے خیال میں اب تقریباً پانی دونوں کے سائڈ پہ برابر ہے، اور 50 یا 60 ہزار ووٹ کی آخر میں بات چلے گی مختلف جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان کے اندر، جیسے وسکانسن ہے، مشیگن، پینسلوینیا، یہ 3 جو بڑی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں، وہی ڈیسائیڈ کریں گی۔ 50,000 سے 1,00,000 ووٹ ادھر سے ادھر جن کا بھی ہوگا، وہ الیکٹورل کالج میں وہ ووٹ جب الیکٹورل کالج کی شکل میں سامنے آئے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نتیجہ آئے گا وہ سامنے آئے گا آپ کے۔ ڈاکٹر روہیل، بات یہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اس وقت بہت چارجڈ ہیں، اور مگر آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ اگر ٹرمپ ہار گئے تو کیا یہ بات یقینی ہے کہ وہ کہیں گے کہ الیکشن رگڈ ہے؟ اور اگر کاملا ہیرس شکست کھا گئی تو کیا یہ یقینی ہے کہ جو ان کے حامی ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ ناراضگی اور بلوا کریں گے؟ آؤٹ کم کیا دیکھتے ہیں؟ جی، جہاں تک الیکشن کی انٹیگریٹی کا تعلق ہے، اس لحاظ سے تو کملا ہیرس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے یا ہمارے ووٹ چوری ہوئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو آپ جانتے ہیں، ان کے لیے ہار ماننا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ان کی ایگو کے مسائل ہیں. انہوں نے تو ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم ہار گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہیڈز آئی ون ٹیل آئی لوز. تو دونوں سائڈ سے ان کو جیتنا ہی جیتنا ہے. اگر وہ نہیں جیتے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن رگڈ ہے. اگر وہ جیت گئے تو الیکشن ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا ہے یہ ایک لحاظ سے مائکرو ایگریشن ہے، ایک جارحیت ہے، اور امریکہ کے لیے یہ بہت بڑے لمحہ فکریہ جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ الیکشن کے اوپر لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ پہلے سے کم ہو. پچھلے دفعہ جب ڈونلڈ ٹرمپ ہارے تھے تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ جی ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت ساری لیگل ایشوز اٹھائے، اور کسی بھی عدالت نے ان کا کوئی ایک بھی کیس جو تھا وہ اس کو نہیں مانا ریگنگ کے حوالے سے. لیکن وہ یہ بات کرتے رہے ہیں، اور یہی بات کر کے انہوں نے اپنے آپ کو فلوٹڈ رکھا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو منظر عام پہ رکھا اور اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس کے لیے اس سے فنڈ ریزنگ کی ہے، اور دوبارہ سے کینڈیڈیٹ آ گئے. اور ان کے اوپر جو قانونی مسائل ہیں ان کو بھی ایک لحاظ سے منظر عام پہ آنے نہیں دیا، اور اپنی ڈسکشن یہی رکھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور یہ لیفٹ جو ہے یہ ایکسٹریم لیفٹ ہے، اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، اور ہم تو ڈیپ سٹیٹ کا حصہ نہیں ہے، میں تو باہر سے آیا ہوں، اور یہ جو مین سٹریم پالیٹیشنز ہیں وہ میرے خلاف ہیں اور مجھے آنے نہیں دے رہے، ورنہ میں تو جیتا ہی جیتا تھا اور ہر لحاظ سے جیتا تھا. اور دیکھ لیجئے کہ امریکی عوام جو ہیں وہ میرے جلسے جلوسوں میں کس جوش و جذبے سے آتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو وہ جو گریوینس کا ان کا جو مدعا ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو مظلوم اور اپنے ووٹرز کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، کہ یہ اور قسم کے لوگ امریکہ میں آ گئے ہیں، اور جو پرانے امریکن ہیں جو اس ملک کے اصل مالک ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ جب وہ الیکشن جیت بھی جائیں تو ان کو ہرا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے لیکن یہ بہت فکر مندی کی بات ہے کہ ایک اتنے بڑے پروسیس کے اوپر اتنا بڑا عمل ہے جس پہ پوری قوم جو ہے وہ حصہ دار جس میں ہوتی ہے، اگر آپ اسی کو چیلنج کر دیں تو یہ جو ریاست کی بنیاد ہے اس کو ہلانے والی بات ہے. یہ جیسے پاکستان میں مسائل ہوتے ہیں کہ ہر الیکشن جو ہے وہ ریگڈ سمجھا جاتا ہے، تو اگر یہاں بھی یہی ہونا شروع ہو جائے تو یہ امریکن ڈیموکریسی کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ریٹرک امیگرنٹس کے خلاف جاری ہے، لیکن بہت سارے امیگرنٹس اور پاکستانی نژاد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے لیے ووٹ دیں گے. آپ کے اپنے دوست طلعت رشید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ ٹرمپ کی طرف چلے گئے ہیں، اور وہ امیگرنٹ کمیونٹی جو کہ بالکل مخالف تھی وہ اب ٹرمپ کو لانے میں سرگرم ہے. یہ کیوں کر آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ جو فلسطین میں جس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس میں ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اگر چاہیں تو عرب اسرائیل جو مسئلہ ہے، یا غزہ میں جو جنگ ہے، یا غزہ میں جس طرح سے قتل عام جاری ہے، اور جس شدت سے اسرائیل نے غزہ میں رسپانڈ کیا حماس کی ریزسٹنس کو، وہ جو غصہ ہے وہ غصہ جو ہے وہ اس طرف سے آ رہا ہے. اور ذمہ داری تو بیسیکلی یو ایس گورنمنٹ کی، یو ایس ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ اس معاملے کو وہ روکیں، اور غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں، عام سیولین آبادی جس طریقے سے اس کے اوپر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کا جو غصہ ہے وہ بیسیکلی
جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ووٹ یا ڈیموکریٹک پارٹی کے اگینسٹ جو آپ ایک سمجھیے کہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکن گورنمنٹ یا امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر وہ چاہے تو اس معاملے کو نبیڑ سکتی ہے اور اس معاملے کو سدھار سکتی ہے اور روک سکتی ہے. اور اسرائیل کی جو دائیں بازو کی جارحیت ہے فلسطینی عوام کے خلاف اس کو روک سکتی تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور یہ غصہ جو ہے یہ بہت عام ہے، ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے رہے ہیں. حالانکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جائے تو یہ جو میرے خیال میں جو سارا عرب اسرائیل فساد ہے وہ ابراہیمک اکارڈ اور ایمبیسی کو موو کرنے اور گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ ریکگنائز کرنے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو پالیسی میں جو بیانات تھے کہ جی ویسٹ بینک میں جو آکیوپائنگ یہ جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی ادھر کالونیز جو اللیگل امریکہ سمجھتا ہے اور انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے بھی اللیگل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہی یہ ابراہیمک اکارڈ اور یہ سارا فساد ہوا. اور سعودی گورنمنٹ اور یو اے ای وہ لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک لحاظ سے ڈی فیکٹو اسرائیل کو ریکگنائز کیا اور ان کی ایجنسیاں جو ہیں ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ اور اس طرح کے معاملات ہوئے. تو وہ یہ سارا امریکن پالیسی میں جو شفٹ آیا ہے وہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی پچھلی حکومت کی وجہ سے آیا. لیکن بہت لوگ اس حد تک یا اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے یا انہوں نے نہیں دیکھا یا آج کی بات لوگ زیادہ عام سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسرا یہ ایک امریکہ میں جو اکنامک صورتحال ہے مہنگائی وغیرہ ہے اس میں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن کی وجہ سے ہوا یا ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوا. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہوتا ہے. اکنامک جو صورتحال تھی کووڈ کے آنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یو ایس گورنمنٹ نے جس طریقے سے اکانومی میں پیسہ ڈالا اور لوگوں کو سپورٹ کیا اور اکانومی کو سپورٹ کیا اور اس کو ڈوبنے سے بچایا. وہ جو انفلیشنری ایفیکٹس ہیں، وہ جو اثرات ہیں روپے کو چھاپنے اور مارکیٹ میں لانے کی وجہ سے، وہ اثرات آہستہ 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 ظاہر ہو رہے ہیں. اور اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہوئی ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ اسٹیبل ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہسٹوریکلی بہت اونچی گئی ہے. بہت جو امریکہ کی اپر کلاس ہے ان کے 401Ks اور اس طرح کی جو ہیں اس میں کافی انہوں نے پیسہ بنایا. تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ اپنی ایک لہر جو تھی وہ چل رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی اکانومی بڑی اچھی بنائی. وہ بھی اثر تھا پچھلی جو اکنامک لہر جو چل رہی تھی ڈیموکریٹک پارٹی سے، اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے فائدہ اٹھایا. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو صورتحال تھی وہ ڈیموکریٹک پارٹی نے سنبھالی اور اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اکانومی اپنی بیس لائن کے اوپر آپ یہ سمجھیے کہ آ رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ نہ سمجھی کی بات ہوگی کہ ہم کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ غزہ کی صورتحال کو بہتر بنائیں گے. وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو بائیڈن نے روکا ہوا ہے اسرائیل کو اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اگر میں ہوتا تو میں انہیں کہتا کہ بھی اور اس طرح سے کریں اور آگے بات کو آگے بڑھائیں اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو اور جو اس کو اور شدت سے لے کے جائیں. حالانکہ انہوں نے قتل عام کا لفظ یوز نہیں کیا لیکن امپلیکیشن یہی تھی ان کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے جو بھی صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں. لیکن عوام کا خاص طور پہ پاکستانی اور عرب مسلم جو سینٹیمنٹ ہے وہ جو بائیڈن کے اگینسٹ پرائمریلی اس وجہ سے ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. پھر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک ڈسکشن ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں دو ونگز ہیں، ایک جوئش ونگ ہے اور ایک عرب مسلم سینٹیمنٹ ہے. تو ان دونوں گروپوں میں جو تناؤ ہے، کئی لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر
ڈیموکریٹک پارٹی ہارے تو کم از کم جو دوسرا گروپ ہے اس کو یہ اندازہ ہوگا نیکسٹ ٹائم، یہ ان کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یار ہمیں اپنے معاملات کو اس طرح اتنی شدت سے پش نہیں کرنا چاہیے کہ عرب مسلم ووٹ جو ہے وہ ناراض ہو جائے اور ڈیموکریٹک پارٹی ہی ہار جائے. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے وہ اس میں کچھ وزن ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ جو خاص طور پہ جو عرب مسلم انٹلیکچوئلز یورپ سے جن کا تعلق ہے اور جو اینالسٹ ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور وہ دائیں بازو کی مسلم سوچ ہے جس کا اپنا ایک وزن ہے اس آرگومنٹ کا. اور میں اس آرگومنٹ کو بھی کسی حد تک کنسیڈر کرتا ہوں کہ وہ اپروپریٹ آرگومنٹ ہو سکتا ہے. لیکن فیکچوئل سچویشن یہ ہے اس وقت کہ بھی مسلمان، عرب مسلمان یا پاکستانی جو جس طرح سے سوچتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا آنا جو ہے وہ اس سے بھی بڑا موجودہ صورتحال سے بھی بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. اسی لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جل اسٹائن کو 5% اگر ووٹ ہم دلوا سکیں کسی طریقے سے، خاص طور پہ ان سٹیٹس میں جو نان بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں، جیسے الینوائے ہے. الینوائے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ الیکٹورل کالج ہم جس طرح بھی ووٹ کریں، ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے، ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو جائے گا. لیکن اگر 5% جل اسٹائن کو الینوائے سے ووٹ ملتا ہے، اسی طرح 5% ایسی نان بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس سے ان کو ملتا ہے، تو وہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. اور بہت لوگوں نے اسی لیے جل اسٹائن کا نام لکھا ہے، کیونکہ الینوائے میں خاص طور پہ ان کا بیلٹ کے اوپر ان کا نام نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنے طور پہ لکھا ہے. تو وہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. جی. اور اسی وجہ سے یہ اتنی مطلب مشکل قسم کی ریس ہے. اور جو 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جہاں ووٹرز آخری وقت میں فیصلہ کریں گے کہ آیا وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے یا ہیرس کو ووٹ دیں گے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ میشیگن، نارتھ کیرولائنا اور پینسلوینیا میں یہ دونوں امیدوار بار بار جا رہے ہیں اور آخری وقت تک کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹ ان کو دیا جائے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک تھوڑا سا ٹائم ہے اور امید ہے کہ کچھ لوگ آپ کو بھی سن رہے ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طاہر روہیل کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میڈیکل ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل، شکاگو میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. ابھی آپ ڈاکٹر طاہر روہیل کو سن رہے تھے جو تجزیہ کار ہیں اور شکاگو میں ہوتے ہیں. اس وقت ہم چلتے ہیں نیو یارک، جہاں سے ہمیں ڈاکٹر ریحانہ لطیف نے جوائن کیا ہے. وہ سائکائٹرسٹ ہیں اور مینہٹن میں پریکٹس کرتی ہیں. ڈاکٹر ریحانہ، اس وقت جس طرح کا مقابلہ ہو رہا ہے 2 کینڈیڈیٹس کے بیچ، ایک تو ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی کاملا ہیرس، تو یہ بتائیے کہ لوگوں کی سائیکی میں آپ کوئی چیز دیکھتی ہیں کہ وہ ابھی تک شاید ایک خاتون صدر کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ مقابلہ اتنا سخت چل رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ جی السلام علیکم. میں جو دیکھتی ہوں وہ یہ دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس وجہ سے نہیں کہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ویری ڈیفیکلٹ پرابلمس ہو رہے ہیں کنٹری میں، جس کی وجہ سے لوگ کافی ناراض ہیں. اور اکمپلشمنٹس جو بھی ہوئی ہیں بائیڈن ہیرس کے زمانے میں وہ منیمائز ہو رہی ہیں، اور جو اکمپلشمنٹس نہیں ہو سک رہی ہیں وہ بہت زیادہ ابھار کے سامنے آتی ہیں، جیسے کہ امیگریشن ہے یا اکنامکس ہے، اکنامک کرائسس ہے، لوگوں کی انفلیشن ہے، یا دوسرے سوشل ایشوز ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے کافی اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہیں لوگوں کے. اور جیسے مدرز جو ہیں وہ اگینسٹ ہو گئی ہیں، کافی لبرل عورتیں تھیں کہ سوشل ایشوز کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ جب سوشل ایشوز آئے جس سے کہ ٹرانسجینڈر اینڈ
ان کے بچوں کو دوائیاں دینا اور پھر سرجریز کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا، پھر جیل میں پروموٹ کرنا. تو یہ چیزیں جو تھیں لوگ تیار نہیں ہیں ابھی، لوگ تیار نہیں ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ یہ پیراڈائم جو ہے ہم اس طرح چینج کریں. چاہے وہ 4% پاپولیشن ہے جس کو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن لگتا یہ ہے کہ پروموٹ اس طرح ہوتا ہے جیسے یہ 50% لوگ جو ہیں وہ ٹرانس بننا چاہتے ہیں. یہ ایسا ایشو بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے مائیں بہت پریشان ہیں کہ یہ کیا ایشو ہے اور ہم کس طرح ہر اسکول میں اور ہر خطے میں یہ چیز بڑھائی جا رہی ہے، کوک میں ہے یا بیئر میں ہے یا ایڈورٹائزمنٹ میں ہے. تو میرے خیال میں لوگ تیار نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے. یہ بہت بڑا پیراڈائم چینج ہوگا، تو اس کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے. یہ ابھی بچوں کو شرافت ہی سکھا لیں تو بہت ہے، اوپر سے یہ چیزیں سکھائیں گے تو یہ بالکل ڈیمیجنگ اور ڈس فنکشنل سوسائٹیز ہو جائیں گی. یہ تو ہے، اور کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ریپبلکنز کنزرویٹو ہیں اور پاکستان سے آئے ہوئے لوگ عموماً اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تو کچھ ٹرمپ کی طرف بھی ان کا رجحان نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک بھر میں اس وقت ایک جینڈر ڈیوائیڈ ہے. یعنی جو کچھ بھی میں نے پڑھا اور جو بھی تجزیے میں نے دیکھے، اس کے مطابق خواتین کاملا ہیرس کو زیادہ پریفر کرتی ہیں اور مرد عموماً ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ظاہر ہے اب اس میں کلاس بھی آ جاتا ہے، اس میں ریس بھی آ جاتا ہے، اس میں تو مطلب بلیک اینڈ وائٹ تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ایک عمومی طور پہ خواتین زیادہ پریفر کرتی ہیں ہیرس کو. اور اس میں ابورشن کا بھی تو ایشو آ جاتا ہے نا، جس کو ایلیگل جی، بنانا. یہ ابارشن کا ایشو جو ہے یہ سنگل ایشو ہے جو بہت زیادہ ڈیوائسو بن جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ کنزرویٹو لوگ جو ہیں وہ اس کے بہت خلاف ہو جاتے ہیں. جو پسند کرتے ہیں کہ ابارشن ایک چوائس ہونی چاہیے، تو وہ رو ورسز ویڈ کا جو ایشو ہوا ہے وہ فیڈرل سے اب اسٹیٹس کو مل گیا ہے کہ اسٹیٹس ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کیا چاہتی ہیں. ہر اسٹیٹ نے اپنے پولنگ میں یہ بات رکھی ہے کہ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کتنے ٹرمز کے بعد ابارشن ہونا چاہیے یا کتنا ابارشن ہونا چاہیے. تو اسٹیٹس کے لحاظ سے جب یہ ڈویژن ہوا ہے تو کافی کنزرویٹو اسٹیٹس نے بھی ابارشن الاؤ کر دیا ہے. لائک کینسس میں 4 سال پہلے جب یہ ووٹ کا ایشو آیا تو انہوں نے کافی ہیویلی پروموٹ کیا کہ ابارشن کو الاؤ کیا جائے. تو کنزرویٹیوز اور نان کنزرویٹیوز اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں اس معاملے میں. میں نہیں دیکھتی کہ کنزرویٹیو بولتے ہیں کہ ہم ابارشن نہیں کرانے دیں گے اپنی بچی کا اگر وہ بچی چاہتی ہے. ریپ تو ایک 0.05% لوگ ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ابارشن ایک میڈیکل پروسیجر کی طرح ایسے ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں جو میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے 6 ابارشن کیے ہوئے ہیں، 7 ابارشن کیے ہوئے ہیں، ایز اے کانٹراسیپٹیو یوز کرتے ہیں ابارشن کو. تو ابارشن از ناٹ این ایشو جتنا یہ پالیٹکس میں پڑھایا جاتا ہے. مجھے بہت حیرت ہے کیونکہ کوئی بھی کنزرویٹو بھی تھوڑی چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں وہ اگر ابارشن کرانا ہے تو نہیں کرائیں. کنزرویٹو بھی کروائیں گے اور ڈیموکریٹس بھی کروائیں گے اگر ان کو پسند نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایشو بنایا جاتا ہے ڈیوائسو مینر کے لیے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ایشو ہے یہ. کہیں کنزرویٹو اسٹیٹس میں بین ہوا ہے ابارشن، وہاں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور لوگوں کو میسر نہیں ہے کہ وہ 15 ویکس کے بعد ابارشن کرا سکیں. 15 ویکس جو ہے وہ 3 months بیبی ہوتا ہے اور اس کے بعد کرانے سے وہ کنزرویٹو اسٹیٹس ہر اسٹیٹ میں الاؤڈ ہے لیکن 15 ویکس تک. 15 ویکس کا جو ہے وہ ہر ویک کو ہر مہینہ 2.5-3 مہینے کا بیبی فیٹس ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایشو جو ہے یہ امپورٹنٹ بھی ہے لیکن یہ ایک ڈیوائسو
पार्टिजन पॉइंट बन गया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं देखती हूँ कि इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा ये बनाया जाता है। इससे औरतों का और मर्दों का डिवीजन होता है। असल इशू ये है कि लोग पसंद नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप की बात बिहेवियर्स और बातों को। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 10 साल पहले जो थे वो डेमोक्रेट थे। उनकी वैल्यू सिस्टम कोई चेंज नहीं हुआ है। वो एक 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली रेसिस्ट और होमोफोबिक और ये सब नहीं बन गए हैं। उनकी वैल्यू सिस्टम वही रहा है, और उन्होंने अपने बच्चों को जिस तरह पाला है उससे पता लगता है कि उनकी वैल्यू सिस्टम, उनके बच्चे की बेटी ने एक जूइश से शादी की हुई है, और किसी भी मामले में मैं देखती हूँ कि उनका इतना स्ट्रिक्ट स्टैंस नहीं है, लेकिन उनका जो रेटरिक है वो बहुत खराब है और वो लोगों को पसंद नहीं आता। अगर उनका रेटरिक खराब नहीं हो तो उनकी पॉलिसीज जो हैं लोग पसंद करते हैं। मैंने बहुत लोगों को ये सुना है कि अगर वो अपना रेटरिक बदल ले तो बहुत फर्क पड़े। लेकिन ये बताएं कि इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बना रहा बाइडेन के दौर में, और क्योंकि कामला हैरिस ने इनहेरिट किया बाइडेन की पॉलिसीज को, लिहाजा आपके ख्याल में इस वक्त हैरिस के खिलाफ कितने लोग हो गए हैं कि अगर वो दोबारा इलेक्ट होकर आती हैं, यानी डेमोक्रेट इलेक्ट होकर आते हैं, तो अनचेक्ड इमिग्रेशन रहेगी अमेरिका में? ये अभी बड़ा इशू समझा जा रहा है, नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि किसी स्टैट्स में जो देते हैं वो कहते हैं 13 से 15 मिलियन पीपल जो है वो आ चुके हैं। कोई लोग बोलते हैं अब तो 25 मिलियन आ चुके हैं लोग। अब मुझे एग्जैक्ट स्टैट्स का नहीं मालूम है, लेकिन बहुत बहुत ओपन बॉर्डर्स पॉलिसी उन्होंने रखी, और उसका नतीजा ये था कि वो साफ बोलते हैं कि हमें जरूरत है कि हम बाहर के लोगों को लाएं ताकि हमारी पॉपुलेशन बढ़े, क्योंकि हमारे बच्चे खत्म हो रहे हैं। अब एक तरफ तो तुम अबॉर्शन करोगे, तुम मारोगे बच्चों को, दूसरी तरफ तुम कहो कि दूसरे लोग आके हमारे को बच्चे दे। जो भी उनका रीजन है, मैं नहीं कह सकती कि क्या उनका रीजन है, लेकिन उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, कमला हैरिस की इंडिपेंडेंट अचीवमेंट्स जो हैं, नॉन पार्टिजन अचीवमेंट्स लोग जो हैं वो नहीं समझते कि उनकी हैं। तो इमिग्रेशन के अलावा उनकी अचीवमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है, और उनकी डिसलाइकेबिलिटी काफी हाई है। किस वजह से हाई है मैं नहीं बता सकती, लेकिन कोई एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर्स हैं। जैसे हिलरी क्लिंटन वाज अ वेरी पॉलिश पॉलिटिशियन। अगर उनकी लाइकेबिलिटी ज्यादा होती तो देयर वाज नो वे कि वो विन नहीं करती, लेकिन उनकी लाइकेबिलिटी इलेक्टोरेट पसंद नहीं करा फॉर सम रीजन। आई डिड नॉट नो दैट शी विल नॉट विन। शी वाज अ वेरी पॉलिश पॉलिटिशियन एंड आई वाज शॉक्ड। कामला ऑन द अदर हैंड, उनको इतना अबूर नहीं है पॉलिटिक्स पे, किसी भी मामले में उनको अबूर नहीं है, जिससे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और काफी हद तक तो उनको डेमोक्रेटिक पार्टी ने रखा नहीं। अभी 3-4 महीने पहले उनको बोला कि भाई अब चलो तुम हमारी रिप्रेजेंटेशन करो। तो ये एक उनके साथ नाइंसाफी भी है, लेकिन उनके साथ ये एक दूसरी बात भी है कि उन्होंने अपने आप को 4 साल में पॉलिटिक्स में रह के उन्होंने अपने आप को कोई किसी चीज पे भी उनको अबूर नहीं है, ना इकोनॉमिक्स पे, ना इमिग्रेशन पे। सिर्फ एक इशू है जिसपे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, और वो है अबॉर्शन का, जो कि लोगों का इशू नहीं है। अब मिशिगन में एक औरत बोलती है, मेरे पास बच्चे मुझे नहीं करना, मैं 70 साल की औरत हूँ, मुझे ग्रोसरी सस्ती मिलनी चाहिए, और मुझे खाना और मेरी लिविंग प्राइस सही होनी चाहिए, वो सही नहीं है। तो वो जो ये डिबाकल हुआ है इकोनॉमिक्स का, सोशल का और इमिग्रेशन का, ये बहुत नेगेटिव फैक्टर्स उनके साथ आए हैं, और उनकी अकम्पलिशमेंट्स कुछ नहीं थी वो भी उनके साथ आई हैं। लेकिन एक मशीनरी है जो डेमोक्रेट्स की है और रिपब्लिकन्स की है, जो चलाती है इस पॉलिटिक्स को। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी
اٹ از مائنڈ باگ. میرے زمانے میں مجھے یہاں آئے ہوئے 30-35 سال ہوئے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنی کرپٹ ہے یہاں کی پالیٹکس. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک کو کون چلاتا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. کوئی اور ہی چلاتا ہے. اب جیسے بائیڈن کو بولتے ہیں کہ ان کی کوگنیٹو ڈیفیسٹس ہیں, تو دنیا کو ابھی تک تو وہ پریزیڈنٹ ہے, تو کون چلا رہا ہے, یہ سمجھ نہیں آتی. تو اگر بات کی آپ نے. معاملہ بڑھتی بھی ہیں تو وہ کون چلائے گا یہ مجھے نہیں پتا. جی آپ کا کویسچن کیا ہے؟ نوجوانوں نے کافی اسٹرانگلی اس مرتبہ بڑھ کے ووٹ دینے کے لیے آگے آئے ہیں, اور جو میں نے دیکھا, جو میں نے پڑھا, سیٹرڈے نائٹ لائیو میں بھی کاملا ہیرس کو فیچر کیا گیا. آپ کو تو پتہ ہے کامیڈی شو ہے, لیکن جو بہت مقبول ہوتے ہیں نوجوانوں میں, انہی کو فیچر کیا جاتا ہے. یہ بطور ایک ووٹ بینک کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ نوجوان جو ہے, میلینیلز جو ہیں اور جنزیز جو ہیں, اور جو جیسے جو 30 سال کے اور 30 سال سے ابو بچے ہیں, وہ بہت اگینسٹ ہیں کاملا کے, بہت اگینسٹ ہیں. میں سنتی ہوں, میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیا, کس عقل سے یہ بات کرتے ہیں یہ بچے. ان کا بڑا پرابلم جو ہے وہ میرے خیال میں فسکل ہے, وہ اکنامکس ہے. دوسرا ایک اور چیز آئی ہے جو ایلان مسک نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے ٹرمپ کی پالیسیز کو. وہ ڈیموکریٹ تھے اب انٹل few years ago, وہ بھی ڈیموکریٹ تھے, ان کی مدر بھی ڈیموکریٹ تھی, ابھی میں وہی پڑھ رہی تھی. تو ان کا جو چینج آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ایلان مسک کو کئی کانٹریکٹس نہیں دیے گئے گورنمنٹ کے, جن کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ ان کے ساتھ بایس ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ اپنے نیپوٹزم کی وجہ سے لوگوں کو دے رہی ہے جن کے پاس پیسہ جاتا ہے. جیسے اسٹار لنک کا انہوں نے بتایا کہ میرا اسٹار لنک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو کانٹریکٹ انہوں نے دیا ہے انٹر کنیکشنز کا ورائزن کو اور دوسرے لوگوں کو, وہ $49 بلین کا دیا, اور ان کے پاس ابھی کچھ there is nothing to show. کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کیا کیا. اور ابھی جب وہاں ہوا ہے کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے, یہ جو آیا ہے نارتھ کیرولائنا میں اتنا سیلاب کی طرح آیا, تو اسٹار لنک نے کافی کنٹریبیوٹ کیا. اسٹار لنک کی وجہ سے لوگ انٹرنیٹ کنیکشن لے سکے. تو ان کا یہ سمجھ میں, ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ختم کر رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ میں کہہ نہیں سکتی کہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اپنا وائس کریں گے اوپینین کہ آپ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں, تو لوگ آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے ٹرمپ کے لوگوں کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن میں نے ڈیموکریٹس کو مارتے ہوئے دیکھا ہے ٹرمپ کو. تو میں یہ سوچتی ہوں, سائیکولوجیکلی میں ان کی انٹرپریٹ یہ کرتی ہوں کہ they are very angry with Trump and they display تو اپنا ڈسپلے کرتے ہیں اپنا اینگر ٹرمپ کے ووٹرز کی طرف. whereas ایک اور ایشو بھی ہے. اب جیسے پاکستانیوں میں بہت بڑا, میرے پاس کافی پاکستانی دوست جو ہیں وہ نہیں دینا چاہتے کاملا کو. میری 6 دوستیں ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہیں, اور وہ 6 کی 6 نہیں دینا چاہتی, کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ ہمکاری نہیں کی. اب امریکہ جو ہے اس کی پالیسیز پرو اسرائیل رہی ہیں, وہ چینج نہیں ہوں گی اوور نائٹ. اور یہ جو تباہی آ رہی ہے فلسطین میں, اٹ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ کاملا کا آپ ایک جگہ سنیں تو وہ بول رہی ہیں کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں گی, جہاں پہ پینسلوینیا میں وہ ایڈورٹائز ہو رہا ہے. دوسرا ایڈورٹائز جو میشیگن میں ہو رہا ہے, وہ کہہ رہی ہیں میں فلسطینیوں کا ساتھ دوں گی, میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دوں گی. تو وہ ایک ہی, اب آج کل کے زمانے میں ایسا کام کرے ہوگے تم, تو لوگ جو ہیں وہ ڈسپلے کریں گے, تم یہاں تو یہ بول رہی ہو, یہاں کیا. تمہارا ایک سٹینس ہونا چاہیے, اور سٹینس یہ ہے کہ امریکہ پرو اسرائیل رہے گا اور رہے گا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے, کیونکہ کافی اسرائیلیوں کا یہاں پہ جوز کا کافی
इन्फ्लुएंस है और इसराइल में अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है। वो एक डेमोक्रेसी है जो अमेरिका के साथ साथ पैदा हुई है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन जिहाद और फिसाद के बजाय अगर कोऑपरेशन हो जो कि अब नाउ ये इट लुक्स गुड ऑन डोनाल्ड ट्रम्प के वो कहते हैं कि मैं जो हूं उनको पीस कराऊंगा। इट लुक्स वेरी गुड। पूरी मिशिगन वो की इस्लामिक जी आप तो जानती हैं कि वो सियासतदान हैं, और सियासतदान अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, वो जैसे कहावत है ना, दे स्पीक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द माउथ। तो यकीनन दोनों इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मालूम नहीं कौन इनमें से वाकई मीन करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प जीते तो बड़ा पैसा जीतेगा अमेरिका में इस मर्तबा। और क्योंकि हमारा बिल्कुल वक्त ख़त्म हुआ, लिहाजा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर रेहाना लतीफ़, जो हमारे साथ न्यूयॉर्क से शामिल थी। थैंक यू सो मच एंड नो प्रॉब्लम। थैंक यू। खुदा हाफिज। अभी आप डॉक्टर रेहाना लतीफ़ को सुन रहे थे। हम इस वक्त अपने अगले गेस्ट की तरफ जाते हैं। हमारे साथ बॉस्टन से हैं बीना सरवर। वो सहाफ़ी हैं और गहरी नज़र रखती हैं इंतखाबात पर। जैसे कि आप लोगों ने हमारे तज्ज़ियाकारों को सुना कि मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बिना पर डोनाल्ड ट्रंप भी जीत सकते हैं और कामला हैरिस भी जीत सकती हैं। इस वक्त हम बॉस्टन चलते हैं, जहां से हमारे साथ फिल्म मेकर बीना सरवर हैं। और बीना, आपसे हम यही सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मुकाबला इतना सख्त है इन दोनों के बीच में, तो आप समझती हैं कि अगर इनमें से कोई जीता तो बलवा होगा, क्या हंगामा होगा, क्या ये मामला कई दिनों तक चल सकता है? क्या राय है आपकी? जी नफीसा, बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा ही है। अगर कमला हैरिस जीती तो दूसरी तरफ तो बिल्कुल आई थिंक जिस तरह से कुछ हमारे सियासतदान पाकिस्तान में करते हैं उसी तरह उनका रवैया होगा। और अगर वो जीत गए तो दूसरी तरफ उस तरह का बलवा तो नहीं करेंगे, वो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन पे जाएंगे और अपना मतलब काम करेंगे, लेकिन वो उस तरह से बलवा उस तरह से नहीं करेंगे, फिजिकल बलवा नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो सही नहीं जा रहा है। क्या वो इस वक्त स्टेज सेट कर रहे हैं? क्या उनको जरा भी शक है कि वो हार सकते हैं इन इंतखाबात में, और इस वजह से उन्होंने जो है तैयारी की हुई है कि हंगामे करने की? बिल्कुल, उनका तो रवैया हमने उस वक्त देख लिया था ना, पिछले दो साल पहले जनवरी 6 जब हुआ था, 2022 जनवरी, जब उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट, उनके सपोर्टर्स ने स्टॉर्म किया था, अंदर घुस गए थे। लोगों को मतलब उसमें मतलब कि जिस तरह का उसमें हंगामा उन्होंने उस वक्त किया था वो तो हमने कभी देखा ही नहीं था इस तरह से अमेरिका में। और मुझे लगा वाकई में पाकिस्तान में उसी तरह का हंगामा हुआ था, आपको याद है May 9 2023 में, अगले साल। मतलब कि जो लोग प्रोसेस में बिलीव नहीं करते हैं, जो यकीन नहीं रखते हैं, और जो कि उनको पता है कि वो अपना जोर से ही आ सकते हैं, तो वो बुलिंग टैक्टिक्स जो होती हैं, वो तो उनकी तैयारियां उसमें बिल्कुल शुरू हैं। मुझे याद है कि पहली मर्तबा जब ट्रंप खड़े हुए थे तो उस वक्त कहा गया था कि जो वीडियोस आई थी, फेक वीडियोस बहुत सारी सर्कुलेट हुई, और आपको मालूम है कितना बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया गया कि कुछ लोगों ने ट्रंप को जितवाया। क्या इस मर्तबा रूस पर या चीन पर या किसी और मुल्क पे कोई चार्ज लगाया गया है कि वो जाली वीडियोस के जरिए किसी उम्मीदवार को जितवा रहे हैं? ये तो चलता रहता है, ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशी तो चलती रहती है, और ये कि कंस्पिरेसी थियरीज हैं, और कि मुदाखलत है एक दूसरे मुल्क की सियासत में, जो कि ज़ाहिर है अमेरिका ने खुद जितनी मुदाखलत की है दूसरे मुल्कों की सियासत में, तो उसका तो मतलब कि कोई और वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है मुल्क जो दूसरे मुल्क होते हैं वो करते हैं, दूसरे मुदाखलत तो करते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि कितना ज़्यादा, और कितना ज़्यादा इसमें कंस्पिरेसी थियरी है, कितना ज़्यादा इसमें सच है, ये पता नहीं है। लेकिन ट्रम्प जब आए थे तो मुझे ये याद है 2016 में,
تو اور اس سے 2 سال پہلے مودی آئے تھے انڈیا میں، اور اس وقت بھی یہی مطلب کہ جو لوگ چاہ رہے تھے کہ جمہوریت ایک طرح سے جمہوری سلسلہ صحیح طرح سے چلے اور لوگوں کی حقوق بحال رہیں، اور جو مطلب کہ لوگوں کی ڈگنیٹی جو ہے وہ بحال رہے، تو سب یہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح کا تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے ہمارے ملک میں، ہم اس کو آنے ہی نہیں دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ امریکہ میں بھی اور انڈیا میں بھی کتنا کم ہے کمپیئر ٹو ابھی جو میں نے ریسنٹلی فلم بنائی سری لنکا میں 70% ہے سری لنکا میں ووٹر ٹرن آؤٹ ایوریج۔ تو یہاں پہ اتنے کم لوگ جاتے ہیں پولز پر، انڈیا میں بھی، پاکستان میں میرا خیال ہے تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے ہوا ہے، لیکن پاکستان کا تو صورتحال اور ہے کیونکہ پیچھے سے کٹ پتلی مطلب کہ وہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو پیچھے سے مینوورنگ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے پیچھے سے بھی نہیں، مطلب کہ جو آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے اپنے جو ان کے ساتھ جنہوں نے سب سے اونچی سطح پر کام کیا ہے حکومت میں، ریپبلکنز وغیرہ، جو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، فیشسٹ ان کو کہا گیا ہے، ہٹلر کی طرح کہا گیا ہے، یہی الفاظ انڈیا میں مودی پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے بھی کہے گئے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ ہے لوگوں کو کہ یہ دونوں شخص جو ہیں یہ مطلب they admire Hitler, they admire that kind of ideology۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تو آپ ان کے مطلب کہ ان کی ایسے ہی آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہ، تو یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں ان لوگوں کے۔ تو جو لوگ وارننگز دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یقین کریں، بلیو دیم، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم جیسے ٹرمپ نے کہا ہے میس ڈیپورٹیشنز کروں گا، میں سیکیورٹی فورسز کو ڈسینٹ کے خلاف استعمال کروں گا، میں مطلب کہ جو انہوں نے کہا ہے، نیو یارک ٹائمز میں پورا ایڈ آیا ہے اس کے بارے میں کہ یہ میں یہ کروں گا، یہ سب وہ کہہ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اور جو لوگ کہیں کہ نہیں وہ تو اس طرح ان کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ مطلب کہ ان کو آپ کیوں اتنا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ سب نہیں کریں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے۔ تو جیسے بوسٹن ایک لبرل ریاست ہے، نیو یارک بھی ہے، ایسٹ کوسٹ ہے اور ویسٹ کوسٹ بھی، جہاں ٹرمپ کے خلاف بہت زیادہ ایک فیلنگ پائی جاتی ہے۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حالانکہ سپٹمبر میں ہیرس کو لگ رہا تھا کہ وہ ممکنہ طور پہ جیت جائے، لیکن اس لیول کا انتھوزیازم ہیرس کے لیے کیوں نہیں پایا جاتا اگر ٹرمپ کے لیے وہی لوگ اتنی اس سے نفرت کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک تو یہ کہنا میرا خیال ہے کہ یہ ڈیموکریٹک ایک ریاستیں ہیں، اس طرح سے ہیں، یہاں پہ ان کے لیے ہے سپورٹ بہت زیادہ ڈیموکریٹس کے لیے ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ پہ، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں سے بھی ٹرمپ کے لیے مطلب کہ تقریباً آئی ڈونٹ نو کتنا فیصد، مگر اچھی خاصی تعداد نے ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا تھا۔ یہاں پہ بھی آپ جائیں باہر سبربز میں دیکھیں تو ٹرمپ کے سائنز لگے ہوتے ہیں لوگوں کے لانز کے اوپر، اور ایسی جگہوں پہ جیسے اینڈوور ہے بوسٹن کے باہر بہت بڑا سبرب، تو اینڈوور میں بہت بڑی ایک دیسی پاپولیشن بھی رہتی ہے، انڈینز پاکستانیز موسٹلی، انڈین زیادہ تر تعداد ہی ان کی زیادہ ہے، تو وہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے ٹرمپ کے لیے سائنز لگے ہوئے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک دا بگیسٹ فیکٹر جو ٹرمپ کے لیے کملا ہیرس کے خلاف جو گیا ہے وہ رہا ہے جو بائیڈن کی اور ڈیموکریٹس کی پالیسی غزہ پر، فلسطین پر، اسرائیل پر۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ، مطلب میں خود جن کو بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ ورنہ ڈیموکریٹک ووٹرز رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کی پالیسیز جینوسائیڈ کے حوالے سے اتنی زیادہ گئی گزری ہیں۔ تو ایک یہ ہے، تو کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کو، سوشلسٹ کینڈیڈیٹس کو، جل اسٹائن کو، اس طرح کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے رہے ہیں، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ ہی نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے اوور آل اس طرح کے جو ووٹس ہیں جو کہ ورنہ ڈیموکریٹس کے تھے اور اب وہ ٹرمپ کے لیے، تو وہ لوگ نہیں شاید کریں گے ووٹ، لیکن ووٹ نہ کرنا یا کسی تھرڈ پارٹی کے لیے کرنا ان دا لانگ رن وہ ٹرمپ کو ہی بینیفٹ کرے گا۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کیلیفورنیا یا میساچوسٹس ہے، یہ تو ڈیموکریٹک ونز ہیں ہی ہیں، مگر میرا یہ خیال ہے اور یہ کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کم فیصد میں وہ ہیں، تو وہ ان کی ووٹ کا اتنا مطلب نہیں بنتا ہے، تو کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر
اوور آل ووٹنگ جب آپ دیکھیں گے، جب آپ اوور آل نمبرز کو کمپیئر کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی جنہوں نے ووٹ کیا ہی نہیں پورے امریکہ میں، پورے ملک کا آپ دیکھیں گے جو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنے لوگوں نے کملا ہیرس کے لیے کیا ووٹ، اتنے لوگوں نے ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا، اور ہو سکتا ہے کہ کملا ہیرس کے لیے ووٹس ٹوٹل زیادہ ہوں جن لوگوں نے کیا ہو، لیکن بیکاز آف دا وے اس ملک میں جس طرح کا ووٹنگ سسٹم ہے اسٹیٹ وائز، تو جس طرح سے لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، آئی تھنک ہلری کلنٹن اوور آل اس کو زیادہ ووٹس ملے تھے، مطلب کہ ان ٹوٹل نمبرز، ٹوٹل تعداد میں، مگر ٹرمپ جیت گئے تھے۔ تو ایک مورل وکٹری جو ہوتی ہے کہ اتنے اور انڈیا میں بھی یہی ہوا تھا کہ جن لوگوں نے مودی کے لیے ووٹ کیا ان کی تعداد اس سے کم تھی جنہوں نے اس کے لیے ووٹ نہیں کیا، مگر that doesn't matter in this kind of a system، اس طرح کے الیکٹورل سسٹم میں اس کا فرق نہیں پڑتا ہے in terms of who comes in۔ اور بالکل آخر میں بتائیے کہ کیونکہ پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں آتا ہے، اور ابھی تو امریکنز بھی نکل چکے ہیں افغانستان سے، تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا فرق پڑے گا پاکستان کو، لیکن یہ بتائیں کہ یورپ کو کیا فرق پڑے گا اگر ٹرمپ جیتتے ہیں؟ میرا خیال ہے دنیا بھر میں فرق پڑے گا نفیسہ، بیکاز جب ایک شخص آئے گا، اگر وہ آئے گا اور جس کی ٹوٹلی فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے، جس کی جو کہ ہٹلر جیسے شخص کو مطلب کہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا انسان تھا اور اچھا سیاستدان تھا، تو اس کا اور وہ دنیا کے سب سے مطلب ایک طرح سے سب سے طاقتور ملک کی سربراہی کر رہا ہوگا، اور وہ پھر جس آلریڈی جو ہو چکا ہے یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں جس طرح سے ہوا ہے، جو مطلب کہ آپ پورے سسٹم کو اپنی آئیڈیالوجی کے تحت آپ اس کو مطلب کہ ٹیون کر دیں گے، تو چاہے آپ اور وہ یہ بھی کہ آگے وہ مطلب کہ آگے کیا ہوتا ہے، مطلب یہاں کا سسٹم مضبوط ہے، ان لائک پاکستان یہاں کا سسٹم مضبوط ہے، تو کافی ریزسٹنس ہوتی ہے ایٹ دا لوکل لیول۔ گورنرز، اسٹیٹ گورنرز جو ہیں، اسٹیٹ پولیس چیف وغیرہ جو ہیں، جو بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں، جو لیگل پروسیس کو فالو کر سکتے ہیں اور وہ لیگل نقطوں کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے یا ہم وہ نہیں کریں گے، تو اتنا آسان نہیں ہے یہاں پہ۔ جب جیسے ٹرمپ نے یہاں پہ مسلم بین، سو کال مسلم بین جب کیا تھا، تو اس کو اوور ٹرن کرنا پڑا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں عام شہری جو ہیں وہ ایئرپورٹس پر پہنچ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مدد کریں ان کی، جن کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا اور ان کو واپس، اور ان میں کئی جو تھے وہ جوئش تھے۔ ہماری اپنی لینڈ لارڈ کی جو لینڈ لیڈی جو ہیں، شی از جوئش، شی از این اٹرنی، اور وہ ان کی مدد کر رہی تھیں جا کے ان کی۔ آئی تھنک یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے یاد رکھنا کہ بائنریز اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی جو فلسطین کے حوالے سے ہے، غزہ کے حوالے سے ہے، اس میں بہت بڑی تعداد امریکہ میں جوز کی ہے، جوز اگینسٹ دس کائنڈ آف تھنگ، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پر آپ یہ قتل و غارت نہیں کر سکتے، ہم نہیں کرنے دیں گے، اور ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے، ان کو ان کے خلاف ہر قسم کی کاروائیاں ہوئی ہیں، مگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بہت ایک طرح کی امید ملتی ہے۔ تو چاہے جو کچھ بھی ہو، میرا خیال ہے ریزسٹنس رہے گا، جیسا کہ انڈیا میں بھی ہے، and I think پاکستان میں بھی۔ ہم یہ پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کھاتے میں نہیں آتا، مگر پاکستان میں بھی ڈسپائٹ ایوری تھنگ جو لوگوں کی جمہوریت کے ساتھ جو محبت ہے اور لگاؤ ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور وہ ایک طرح کی سوچ ہے جس کو آپ مار نہیں سکتے ہیں۔ بے شک، مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ ٹرمپ کے لیے پاکستان کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ نہیں، ہاں ایگزیکٹلی، مگر آئی واز جسٹ میکنگ دس پوائنٹ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے یاد رکھنا کہ ہم لوگ پاکستان کو بھی ہم لوگ خود بہت تنقید کرتے ہیں چیزوں کے حوالے سے، لیکن ہمیں ان چیزوں پر بھی زور دینا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں، جس سے امید ملتی ہے، جس سے بہتری ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں، جیسے جے بی کنیکٹس آپ لوگ کر رہے ہیں۔ دس از سو امپورٹنٹ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھی بینا سرور فلم میکر ہیں،
اور بoston سے اس پروگرام میں شامل ہوئے. موسٹلی I'm a journalist ویسے نفیسہ, not a filmmaker so much, but anyway. فلم میکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ پڑھاتی بھی ہیں بoston میں. I teach journalism. بہت شکریہ. Thank you نفیسہ, بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خدا حافظ. خدا حافظ.